الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدح اور ثنا پر مشتمل آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی جس آیت پر ہمارا کلام چل رہا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدح سرائی فرمائی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں کفار پہ بہت زیادہ شدید ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ یہاں تک کی تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے، یعنی صحابہ کرام کے جو علامات ہیں کہ یہ واقعی عبادت بھی کرتے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سجود کے اثر سے ان کے چہروں پر عیاں ہو چکی ہے۔ اب اس میں کئی کلام ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کثرت سے سجود کرتے تھے تو اس کی وجہ سے جو پیشانی پہ ایک نشان بن جاتا ہے، وہ نشان جو مٹی کا ہے یا ہلکا سا ایک سیاہ سا نشان بن جاتا ہے، یہ نشان مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ جب انسان کثرت سے عبادات کرتا ہے اور وہ بھی خالص عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ نور کسی میک اپ سے نہیں آتا، یہ نور کسی پاؤڈر سے نہیں آئے گا، کسی کریم سے نہیں آئے گا، بلکہ یہ عبادت کا ایک نور ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو انعام کے طور پہ عطا فرما دیتا ہے، اور لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یار آپ کا چہرہ نورانی ہے، آپ کے چہرے پہ عبادت کا نور نظر آ رہا ہے، یہ مراد ہے۔ یا پھر یہ مراد ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب میدان محشر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو روشن چہرے والا بنا دے گا، کہ دور سے پہچانے جائیں گے یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ تو یہ کئی اس کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں، لیکن بہرحال کچھ بھی آپ لے لیں، ان سب میں ایک مدح کا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کو قرار دے رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کی آپ علامت مقرر کریں وہ علامت بہت اچھی ہو۔ اب ایسے ہوتا ہے بعض اوقات خراب قسم کی علامت ہوتی ہے کہ یار وہ ایک آدمی آئے گا اس کو پہچان لینا، وہ پہ کیا علامت ہے، وہ چرس پی رہا ہوگا، گالیاں بہت بک رہا ہوگا، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوگا، تو اس طرح بعض اوقات بری چیزیں بعض لوگوں کی علامت بن جاتی ہیں، اور اگر اچھی علامت بن جائے تو یہ اس آدمی کے فضیلت اور کمال پر دال ہوتی ہے، یعنی دلالت کرتی ہے کہ وہ شخص صاحب فضیلت ہے، صاحب کمال ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فضیلت و کمال کا بیان فرما رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مخصوص بندے ہیں، اور اگر تم ان کی علامات دیکھو گے تو بہت اچھی اچھی علامات ان کی ظاہر ہوں گی۔ مثلا تم دیکھو گے کہ یہ کفار پہ شدید ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ مہربانی کر رہے ہیں، چہروں پر سجدوں کے اثر کی وجہ سے نورانیت بھی نظر آئے گی، اور تم انہیں ہر وقت نماز میں روزے میں مشغول دیکھو گے، یعنی اپنے دنیاوی معاملات اللہ کی رضا کی خاطر مکمل طور پہ شرعی تقاضوں کے مطابق کرنے کے بعد پھر یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی علامات ذکر کی ہیں، مدح ذکر کی ہیں، ان کی نشانی بیان کی ہے، وہ یہاں بیان فرمائی۔ لہٰذا ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، تو اس کو پہلے سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تنہا آپ نے تبلیغ فرمائی، پھر آپ کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان ملتے چلے گئے، اس کے بعد پھر مضبوطی پیدا ہوئی اور اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا اور پھر پھیلتا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ایک حصی مثال سے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان کی مثال بالکل ایسے جیسے ایک کھیتی کا چھوٹا سا پہلے پودا نکلتا ہے، پھر وہ آہستہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی ہلکی ہلکی شاخیں نکلتی ہیں،
پھر وہ زمین میں مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی پنڈلی مضبوطی سے جم جاتی ہے اور پھر وہ دبیز ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ پھر جب کسان آ کر دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ فصل مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ایک پودا سب سے پہلے نکلتا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سمجھ لیں آپ کو اس سے تعبیر کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ اور وسعت حاصل ہوئی سرکار کو، پھر مزید صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسے اس کی شاخیں نکلتی ہیں تو صحابہ کرام ملے، اور پھر یہ مضبوطی کے ساتھ اپنی پنڈلی پہ وہ کھیتی کھڑی ہو گئی۔ مطلب کیا ہے کہ پھر مضبوط ہو گئے، اور ماشاءاللہ پھر قیامت تک کے لیے اسلام کو اب نیچا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ کبھی مٹ نہیں سکتا، مذہب قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کو دیکھیں، اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ کَزَرْعٍ، جیسے ایک کھیتی، اخرج شطأہ، کہ اس نے اپنا ایک پودا نکالا۔ تو جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے، فآزرہ، پھر اسے طاقت دی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو صحابہ کرام ملے، مضبوطی آئی۔ فاستغلظ، پھر وہ دویز ہو گئی، یعنی موٹی ہو گئی۔ تو ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ملتے گئے تو وسعت پیدا ہوئی۔ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی پنڈلی پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینے میں آئے تو ایسی مضبوطی حاصل ہوئی کہ سمجھ لے گویا کہ اپنی پنڈلیوں پہ کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد کوئی ان کو ہلا نہیں سکا۔ یعجب الزراع، کسانوں کو بہت ہی اچھی محسوس ہوتی ہے یہ اس طرح کی کھیتی، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ان محبوب بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے جب صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو بہت اچھا لگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ صفات جو ہیں تو توریت میں اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی تھی۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، یعنی کافر جو ہیں وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی عطا فرمائی تاکہ اللہ کا انکار کرنے والے جلیں، کڑھیں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور ان کو مسلمانوں پہ غلبہ حاصل نہ ہو تو ان کے لیے اور زیادہ باعث تکلیف ہو۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پے در پہ اس پہ وارد بھی ہو رہے ہوں، پھر بھی اپنے اللہ کا کہنا نہ مانے، تو بالکل اس کا پھر انجام یہی ہوتا ہے کہ اسے غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، وہ جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کر کچھ نہیں سکتا، اور آخر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب جو آخر میں دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے، وہ بڑا پیارا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرما لیا ہے، کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حتمی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ دیکھیں مغفرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عارضی مغفرت، ایک دائمی اور حتمی مغفرت۔ عارضی مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی شخص کی عمر 50 سال ہے، لیکن 25ویں سال میں اس سے پہلے کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں، 25ویں سال میں اس نے کوئی بہت اچھا کام کیا، کوئی نیکی کا کام کیا، اللہ تعالیٰ خوش ہوا اور اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے، یہ ہے مغفرت۔ یہ بھی مغفرت ہے، سابقہ گناہوں کی بخشش کا نام ہی مغفرت ہوتا ہے۔ لیکن یہ سابقہ گناہ بخشے گئے، ابھی جو اگلے 25 سال ہیں ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے گناہ کرے، اور مثلا اس نے کیے بھی، تو پہلے والی مغفرت آگے والے گناہوں کو شامل نہیں ہوتی، پچھلے گناہوں کو شامل ہوتی ہے۔ اب آگے اگر وہ کوئی اور مغفرت والا کام نہ کر سکا تو بس پھر یہ کہ اس کے گناہ باقی رہیں گے، توبہ کرے تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے حتمی اور دائمی مغفرت، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسا منتخب فرما لے کہ پھر اس کے پچھلے بھی بخش دے، اور جو آگے آگے بالفرض اگر کچھ ہو تو اس کو بھی بخش دے، یعنی بالکل عفو درگزر۔ اس میں دو باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تفسیر بھی عرض کروں گا۔ ایک تو دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش عسرہ، جب ایک بہت تنگ دستی تھی، اس میں ایک لشکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس میں چندہ دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کثیر چندہ دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ اس کی شرح یہ بیان کی علماء کرام نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر آپ کو نفس و شیطان سے ایسا محفوظ کر دے گا،
ایسا اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا کہ آپ سے گناہ ہوگا ہی نہیں۔ جب گناہ ہی نہیں ہوگا تو کوئی گناہ نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ عثمان اب تم جتنے مرضی گناہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب اس قسم کی بشارتیں سماعت فرماتے تھے تو وہ ہماری طرح کوئی کچے باطن کے نہیں تھے کہ کوئی اگر خوشخبری سنا دے تو اس کے بعد چھوڑو یار اب تو مل ہی گئی خوشخبری، اب ڈھیلے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اور زیادہ اپنی عبادات کو پختہ کر لیا کرتے تھے، اور زیادہ اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں بھی اسی قسم کا ایک مضمون ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے میرے رب، یعنی مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا، یہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کر سکتا ہے، اس لیے اس نے میری طرف رجوع کیا، گواہ رہنا میں نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ چاہتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے، پھر اس کو نفس و شیطان کے پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی تائید غیبی ہٹا لیتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے، پھر اس سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ تھا، میں نے اس کی بخشش فرمائی لیکن پھر اس سے خطا ہو گئی، لیکن یہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو میری گرفت کرے گا، تو گواہ ہو جاؤ میں نے پھر اس کی بخشش کر دی۔ اب دیکھیں پہلی والی عارضی بخشش تھی، پھر یہ والی بخشش، پھر وہ بندہ کچھ عرصے رکا رہتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، یعنی مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو اس سے خطا ہوئی لیکن یہ جانتا ہے کہ میں اسی گرفت کر سکتا ہوں، اس لیے اس نے میری طرف رجوع کیا، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی بخشش کر دی اور اب یہ جو چاہے کرے۔ اب یہ دیکھیں شارحین نے اس پہ بیان فرمایا کہ جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اب یہ جو چاہے کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو گناہ کی اجازت دے دی گئی، مطلب کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کی بار بار کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفس و شیطان کے حوالے کرے گا ہی نہیں، اور پھر یہ اب اس سے مزید شیطان کو گناہ نہیں کروا سکے گا۔ تو یہ ہوتی ہے حتمی مغفرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے پچھلے گناہ بخش دے اور آگے کے لیے اس کو گناہوں سے ایسا محفوظ کر دے کہ پھر گناہ ہی نہ ہو، تو بس پھر یہ سمجھ لیں یہ دائمی مغفرت ہو گئی ہے اور پھر اس کا اب کوئی گرفت کے امکانات نہیں ہیں۔ یہی مغفرت صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حاصل تھی، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان میں سے، ان صحابہ میں سے جو ایمان لائے اور سارے ایمان لائے تھے، اور جو نیک عمل کریں اور ساروں نے نیک عمل کیے تھے، کیونکہ ان کی گواہی تو خود اللہ تعالیٰ پیچھے دے چکا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے رکوع میں ہوں گے، سجود میں ہوں گے، اور وہ بھی بڑے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکوع سجود کر رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے تمام صحابہ صاحب ایمان بھی ہیں اور نیک عمل کرنے والے بھی ہیں، کیونکہ گواہی دینے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو بس پھر اللہ کا وعدہ تو پورا ہو گئی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آئندہ پوری زندگی کے لیے جب سے یہ ایمان لے کر آئے گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ فرما دیا۔ مغفرت کے وعدے کا مطلب ہی یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ تو آیات نازل ہو رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد تو قرآن کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، گویا کہ جب سرکار کے سامنے صحابہ کرام تھے تب تک ان کے درمیان ایسے کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، کوئی جنگ کا معاملہ یا کوئی اختلاف کا معاملہ، سب سرکار کے تابع تھے۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی مغفرت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بعد میں کیا کیا ان کے ساتھ معاملات ہوں گے، لیکن اس کے باوجود پہلے ان کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان فرما دیا، جس سے وہی بات ثابت ہوئی جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مابین کچھ معاملات ہوئے بھی ہیں تو وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہی تھے، جانبین سے اللہ کی رضا مطلوب تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بالکل حق پر تھے، دوسرے اجتہادی خطا پر تھے، ایسا ہوا ہے، لیکن بالکل دونوں ہی اللہ کی رضا کی خاطر عمل کر رہے تھے اور دونوں کو دونوں مغفرت شدہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جس کی گواہی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہو، جن کی ہدایت کی گواہی، ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی خود اللہ کے رسول دے رہے ہوں عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم، تو بتائیے ان صحابہ کے بارے میں ہم کیسے برے خیالات رکھ سکتے ہیں، کیسے بدگمان ہو سکتے ہیں، کیسے ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں الٹی سیدھی بات سوچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔